بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ایرانی زائرین کربلا گئے تو 40 کے دن سے ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر آئیں۔ کہتے ہیں ہمیں جلدی کربلا پہنچنا تھا، ہم نہیں رکے۔ پھر راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آیا جس میں ایک بوڑھا 75 سال کا آدمی، اس نے آ کر ہمارے قدم پکڑ لیے۔ فرمایا اتنی شدت سے وہ رو رہا تھا کہ لگ یہ رہا تھا کہ اگر اس کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اسے یہیں سکتہ داری نہ ہو جائے۔ بوڑھا کہنے لگا زیادہ نہیں تو آؤ میرے سفرے پہ آ کے کھانا کھاؤ۔ اگر تم لوگ میرے سفرے پہ کھانا کھاؤ گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ گویا میرا حسین میرے گھر پہ مہمان بن کے آیا ہے۔ ہم نے کہا بوڑھا ہے، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ ہم نے کہا کھانا کھائیں گے لیکن جلدی نکل جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے 2 گھنٹے دے دو اور ساتھ اپنی جرابیں اور کپڑے بھی دے دو، میں انہیں دھوتا ہوں اور ساتھ تم لوگ فریش ہو جاؤ۔ میں 1 گھنٹے میں کھانا تیار کرتا ہوں، تم 2 لقمے کھا لینا، مجھ غریب کا دل خوش ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے گھر چلے گئے، وہ کھانا پکانے میں مصروف ہو گئے۔ ہم کمر سیدھی کر کے بیٹھ گئے۔ اس بوڑھے کے گھر کی دیوار کے اوپر ایک پینٹنگ چسپا تھی۔ پینٹنگ تھوڑی عجیب تھی جس نے ہمیں اپنی طرف کھینچا۔ ہم نے کیا دیکھا، اس پینٹنگ پہ ایک تابوت ہے جس کے ساتھ ایک قبر ہے کھودی ہوئی۔ ہم حیران ہو گئے کہ یہ کس کی پینٹنگ ہے، ایسا تو ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ بوڑھا آیا، ہم نے کہا بوڑھے یہ بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے کھانا کھا لو، ایسا نہ ہو کہ میں بتاؤں اور تم رونے لگو۔ مولا کے ظاہر ہو، سکون سے کھانا کھاؤ۔ ہم نے اصرار کیا لیکن اس نے کہا پہلے کھانا کھاؤ۔ ہم نے کھانا کھا لیا تو ہم بولے اب بتاؤ۔ کہنے لگا یہ جو تابوت ہے میرا تابوت ہے اور یہ جو قبر دیکھ رہے ہو یہ میری قبر ہے۔ ایک دن میں مر چکا تھا، میرا جنازہ تابوت میں تھا، اسی طرح میری قبر کھودی ہوئی تھی۔ آج میں جو تمہارے سامنے زندہ ہوں نا، یہ حسین کی دعا کا نتیجہ ہے۔ کہنے لگا پورے گاؤں والوں سے پوچھ لو کہ یہ بوڑھا جس کے گھر میں ہم نے کھانا کھایا ہے اس کا ماضی کیسا تھا، تو سارے گاؤں والے گواہی دیں گے کہ ہمارے گاؤں میں اس سے بڑا کوئی فاسق نہیں تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا گناہ ہو جو میں نے نہ کیا ہو۔ میرا حسین ابن علی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، میری ایک اپنی غفلت کی زندگی تھی۔ صدام واصل جہنم ہوا تو 40 کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے دیکھا جوک در جوک لوگ کربلا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ میرا دماغ تو تھا ہی شیطانی نا۔ میں نے کہا جاتا ہوں اور ان زائروں کو لوٹتا ہوں، کسی کا موبائل، کسی کے پیسے، تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، سو جائیں گے اور میں لوٹ لوں گا۔ میں ارادہ کر کے گھر سے نکلا، راستے میں چائے کی سبیلیں، کھانے کی سبیلیں۔ میرا دل کیا کہ میں چائے پیوں۔ میں ایک چائے پلانے والے کے پاس گیا، چائے کا کپ اٹھایا اور پینا چاہا۔ اس جوان نے مجھے پہچان لیا کہ میں ایک چور ہوں۔ اس نے کہا چائے نیچے رکھ دو، یہ سبیل حسین کے زائرین کے لیے ہے نہ کہ چوروں کے لیے۔ دور ہو جاؤ اور ہماری زمین سے چلے جاؤ۔ مجھے بہت برا لگا لیکن میں نے کہا چلو کوئی نہیں، آگے دوسری سبیل سے ہی پی لوں گا۔ آگے بڑھنے لگا تو ایک بوڑھے نے دیکھا اور کہنے لگا ادھر آؤ۔ میں نے کہا کیوں آؤں، چائے تو تم نے پینے نہیں دی۔ فرمانے لگے شرم کرو، گاؤں والے مدد کر رہے ہیں، یہ حسین کے مسافر ہیں، ان کی خدمت کرو، کیا تم نہیں کرو گے؟ کہنے لگا میں حسین کو نہیں مانتا اور نہ ہی انہیں جانتا ہوں، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، میں ایسے کیا مدد کروں؟ کہنے لگا دیکھو ہم چائے بنا رہے ہیں، چینی ختم ہو گئی ہے، جاؤ تم 2 کلو چینی لے کے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بغیر کسی غرض کے میں چلا گیا چینی لے لی۔ راستے میں ایک اور سبیل تھی چائے کی، میں نے سوچا یہاں سے چائے پیتا ہوں پھر جاتا ہوں۔ اس نے بولا بھی تو اس کی چائے نہ پیوں گا، عزت نفس نے مجھے روکا۔ میں نے چینی میز پر رکھی اور چائے پینے لگا۔ اس سبیل والے نے سمجھا شاید میں چینی اس کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا مولا کا زائر چینی لے کر آیا ہے۔ کہا میں اسے روک نہیں سکا، یہ چینی آپ کے لیے نہیں لے کر آیا، کسی اور کے لیے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 2 کلو اور لے لیتا ہوں، لیکن قزاق پوچھ کر نہیں آتا۔ کہتا ہے میرے سینے میں تکلیف ہوئی اور میں زمین پہ گر پڑا۔ اچانک دیکھا روح نکل چکی ہے اور بدن زمین پر پڑا ہے۔ لوگ دوڑ کر آئے اور کہنے لگے یہ بندہ مر چکا ہے۔ کہنے لگا میں اتنا خاص فاسق تھا کہ میرے جنازے کو کندھے کے لیے میرے رشتہ دار تیار نہیں تھے۔ 4 مزدور اٹھے، انہوں نے مجھے کندھا دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جب اپنی کھودی ہوئی قبر دیکھی، تابوت میں اپنے جنازے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ خواب نہیں، میں واقعی مر چکا ہوں۔ میں اس عالم میں پریشان تھا کہ کسے بتاؤں۔
قبر کے کنارے 2 عذاب کے فرشتے کھڑے تھے، ہاتھ میں کوڑے پکڑے ہوئے۔ اتنی ہیبت تھی ان کے اندر، گویا جب مجھے دیکھتے تو میرے اندر سے جان کو کھینچ لیتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ جیسے ہی میں قبر میں اتروں گا تو قبر کا دروازہ بند ہوگا اور عذاب شروع ہو جائے گا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کون آئے گا میری مدد کے لیے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز آئی اور آواز نے ملائکہ کو مخاطب کیا، اے ملائکہ، میرے دوست کو ڈرا کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا، کون ہے جو سالم میں مجھے اپنا دوست کہہ رہا ہے؟ مڑ کے دیکھا تو مولا حسین علیہ السلام کھڑے تھے۔ ملائکہ بڑے ادب سے انہیں جھک کر سلام کر رہے تھے اور کہا، یا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا، حسین نے مجھے اپنا دوست کہا۔ مجھ سے زیادہ ملائکوں کو اس بات پہ تعجب تھا۔ کہنے لگے، مولا یہ اس کا نامہ اعمال دور تک آپ کے کردار کی اس کے اندر خوشبو نہیں، یہ آپ کا دوست کیسے بنا؟ امام نے فرمایا، اگر دوست نہ ہوتا تو میری سبیل کے لیے 2 کلو چینی نہ لاتا۔ کون دیتا ہے بے غرض کسی کو کوئی چیز؟ کہنے لگے، امام گناہ بہت ہیں اس کے، 2 کلو کی چینی کی قیمت سے اس کے گناہ صاف نہیں ہونے۔ امام نے فرمایا، 2 کلو چینی کے اندر چینے کے جتنے بھی دانے ہیں، ہر دانے کے عوض اس کا ایک گناہ مٹا دو۔ مولا مٹا دیے، اب بھی گناہ بہت زیادہ ہے۔ بوڑھا کہنے لگا، فرشتوں کے اس جواب پر میں نے اپنا سر جھکا لیا کہ اب حسین کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ امام بولے، اور کتنے کلو کی ضرورت ہے؟ حسین خود خرید کر دے گا۔ اور شفقت بھری نگاہ سے مجھے دیکھا اور کہا، واپس جاؤ اور اب حر بن کے آنا۔ اب اگلی بار حسین کو ملائکوں کے آگے شرمندہ نہ کرنا۔ فرمایا، ہم ایک آنسو کے بدلے تمہیں حر بنا دیتے ہیں۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔